السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا رپورٹرز میں میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم، اور آج ہمارا یہ اسپیشل ایپیسوڈ ہے جس میں ہم جو اس وقت پوری قوم کے سامنے سوالات ہیں کہ پاناما لیکس کا کیا ہوگا، ٹی او آرز کمیٹی کیا کرے گی، نواز شریف صاحب بیمار ہیں، اس وقت وہاں سے لنڈن سے حکومت کر رہے ہیں، ان کا کیا مستقبل ہے، اور بھی بہت سارے سیاسی سوالات ہیں۔ ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہیں عارف حمید بھٹی صاحب اور صابر شاکر، لیکن ہم بنی گالہ میں آئے ہیں یہی جو سوالات ہیں ان کا جواب لینے کے لیے۔ ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے رہنما جناب عمران خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ عمران، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بغیر کوئی ضائع کیے وقت آپ سے سیدھا جو اس وقت پاکستان کی کرنٹ سچویشن ہے اس پہ جاؤں گا۔ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے، نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ جو نواز شریف صاحب کی بیماری ہے اس نے سیاسی تلخی کو زائل کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو نیا فینومینا آیا ان کی بیماری کا، اس کے بعد شاید جو احتساب کی بات ہو رہی تھی، جو کرپشن کے خلاف جو جہاد کیا جا رہا تھا، اس میں شاید کچھ کمی آ جائے گی اور ٹی او آرز کمیٹی جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائے گی۔ پہلے تو جی ہم سب دعا کرتے ہیں میاں صاحب کے لیے۔ میرے خیال میں آج ان کا آپریشن ہو گیا ہے اور اللہ ان کو صحت دے۔ تو یہ تو اکراس دا بورڈ، چاہے آپ اپوزیشن میں یا گورنمنٹ میں یا پبلک میں، لوگ چاہتے ہیں کہ وہ صحت مند ہو۔ دوسری چیز پاناما اور ٹی او آرز، اور تیسری چیز کہ ان کے ملک سے باہر ہونے میں ایک خلا پیدا جو ہو گئی ہے، اور یہ ایک ایکچولی کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے۔ اصل میں دو کرائسس ہیں، ایک پاناما کا کرائسس ہے، ایک ان کے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے پارٹی نے کوئی ایسا، ان کی پارٹی کے اندر کوئی ایسا انتظام ہی نہیں کہ کون امیجیٹلی رول آف چیف ایگزیکٹو سنبھال سکے۔ ساری دنیا کے اندر ایک پروسیس ہوتا ہے اور وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہوتا ہے۔ امریکہ کے اندر تو خیر سیدھا پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ، لیکن باقی پارٹیز، مثلا اگر یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہوتا تو ایک دم کسی نے ان کی جگہ لے لینی تھی، کیونکہ ابھی ایک اوپن ہارٹ سرجری کتنی دیر لگتی ہے کہ وہ پوری طرح ایک کمانڈ میں ہو، ملک میں کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے اور ایک چیف ایگزیکٹو نہ ہو، اور کون جائے گا لنڈن سے اور کیا ویڈیو کانفرنسز سے کیا ملک چل سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت سوالات سامنے آئے ہیں، اور اس میں نون لیگ ایکسپوز ہو گئی ہے کہ ایک ایسی پارٹی جس کے اندر کوئی، یعنی وہ جو میں کہتا تھا بادشاہت ہے، کیونکہ اگر ایک انسٹیٹیوشن ہوتی تو اس میں ابھی ایک پروویژن ہوتی، کیونکہ انسٹیٹیوشن نہیں ہے، بادشاہت ہے، تو اب پاور سینٹرز بن گئے ہیں کہ دو پاور سینٹرز نظر آ گئے ہیں، اور جو اب اپنا آدمی کیا مانتے بھی ہیں دوسری طرف سے آدمی کو یا نہیں ہے، یہ آگے آپ دیکھ لیں گے اس کی کمپلیکیشنز ہیں، کیونکہ یہ اوپن ہارٹ سرجری کوئی ایک دن کا تو نہیں، یعنی ایک ہفتے کے بعد تو نہیں کوئی فنکشن کرتا، ٹائم لگتا ہے۔ اور لیڈر کا سب سے بڑا جو کوالٹی ہوتی ہے وہ پریشر لیتا ہے، وہ بڑے فیصلے کرتا ہے۔ کیا ایک پرائم منسٹر جو اس وقت ہم سب دعا کرتے ہیں ریکور کر رہے ہوں گے، کیا وہ فیصلے کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو یہ، جہاں تک پاناما ہے اس کے اوپر تو پاکستان کا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوا ہے اور انٹرنیشنل ڈیبیٹ چل پڑی ہے۔ برطانیہ کے اندر اینٹی کرپشن کانفرنس ہوئی ہے، امریکہ میں ہوئی ہے، یورپین یونین میں ہوئی ہے، ایک پوری ڈیبیٹ چل پڑی ہے کہ ایک دنیا کے طاقتور لوگ اپنا پیسہ باہر لے جاتے ہیں، یا وہ کرپشن کا پیسہ ہے یا وہ ٹیکس بچانے کا پیسہ ہے۔ نہیں، یہ تو صحیح بات ہے خان صاحب، لیکن جو اس وقت، پہلے تو میں اس پہ آتا ہوں بات کہ آپ نے کہا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، مسلم لیگ نون تو اس کو نہیں سمجھتی۔ کل ویڈیو لنک پر جو خطاب کیا کابینہ کی کمیٹی سے، ایک بڑا سٹرونگ میسج دیا پرائم منسٹر نے کہ جناب میں پوری طرح اقتدار پر ہوں اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کو چھوڑنے کا، کچھ بھی ہو جائے، ہاسپٹل میں ہوں باہر ہوں، میں اقتدار چھوڑنے والا نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ میسج پاکستان کے عوام کے لیے تھا یا کچھ اور لوگوں کے لیے تھا کہ میں اقتدار کو تو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ دیکھیں سمیع، یہ بات نہیں ہے کہ وہ میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ ایکچولی سچویشن کیا ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو کی ایک سیریس اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے۔ اوپن ہارٹ سرجری جو بھی جانتا ہے اس میں ایک پوری طرح ایک آدمی کو فنکشن کرنے میں ٹائم لگتا ہے، اور فنکشن کا مطلب جو سب سے بڑی کوالٹی چیف ایگزیکٹو کی ہوتی ہے، وہ بڑے فیصلے کرتا ہے، وہ پریشر لیتا ہے، ملک میں
کئی اس وقت کرائسس ہیں. یہ پینما تو ایک ہی ہے نا جی, اور بھی کرائسس ہیں اس وقت. فورن پالیسی کے ایشوز بنے ہوئے پاکستان کے اوپر. تو کیا ایک پرائم منسٹر کو اس سچویشن کے اوپر, اس کے اوپر یہ بوجھ ڈالنا چاہیے؟ یہ میاں صاحب سے بھی زیادتی ہے, یہ ملک سے بھی زیادتی ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کی پارٹی نون لیگ کو ایک امیجیٹلی ایکٹنگ پرائم منسٹر کو نومینیٹ کر دینا چاہیے تھا. عموماً تو پارلیمنٹ سے کرنا چاہیے تھا. اب وہ سچویشن نظر نہیں آ رہا, اور میرے خیال میں آپ اس کی کمپلیکیشنز دیکھیں گے. خان صاحب, اس کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں آئین میں تو کوئی گنجائش ہے نہیں, اس میں تو آئین میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. وزیر اعظم کسی کو نومینیٹ کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا, کیونکہ موجودہ جو آئین ہے اس میں پرائم منسٹر اپنا کسی کو نائب مقرر نہیں کر سکتا. 1973 کا جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن تھا جو ذوالفقار علی بھٹو کی اسمبلی نے منظور کیا, اس میں یہ پروویژن موجود تھی, لیکن 8ویں ترمیم کے بعد ضیاء الحق صاحب نے وہ پروویژن ختم کر دی. اب وہ چیز تو رہی نہیں. اب تو صرف یہی ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس ہے کہ وہ آئینی ترمیم لے کے آئے اور اس میں یہ پروویژن ڈالے اور نائب مقرر کرے. یہ تو ہے آئین کی سچویشن. آگے چلتے ہیں خان صاحب. یہ کہ نہیں, میں اس کے جواب دے دوں صابر. دیکھیں, ایشو یہ ہے کہ اصل میں تو گورنمنٹ ہے نون لیگ کی. نون لیگ اس وقت پاور میں ہے. نون لیگ اسمبلی میں ڈومینیٹ کرتی ہے. نون لیگ فیصلہ کر سکتی ہے کہ اسمبلی میں سے اگر پرائم منسٹر کی ایمرجنسی ہو گئی تو ہم یہ اس آدمی کو ایم این اے کو سامنے لانا چاہتے ہیں, وزیر کو سامنے لانا چاہتے ہیں. اس کے بعد اکارڈنگلی اگر وہ اس کو فارملائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ امینڈمنٹ سامنے رکھتے ہیں. اگر اپنے اندر انڈرسٹینڈنگ کر کے وہ ایک کہے کہ جی یہ ہماری پارٹی کو ہیڈ کرے تو کون اس پہ اعتراض کرے گا؟ صرف ابھی پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جو کنفیوژن یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی پاورز انہی کے پاس ہے, انہوں نے ڈیلیگیٹ نہیں کی, اور وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ساگ ڈار اس وقت بجٹ بنائیں گے وغیرہ وغیرا. میں کہہ رہا ہوں اس پہ کمپلیکیشنز آئیں گی ابھی, کیونکہ یہ ایک شارٹ ٹرم چیز نہیں ہے. یہ کم از کم 3 ہفتے سے 6 ہفتے تک, اور خدا نہ خواستہ اور بھی لمبی ہو سکتی ہے. اس میں خان صاحب ریزن یہ ہے شاید جو ہمارا پولیٹیکل پارٹیز کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے کہ وہ اپنا نمبر 2 کسی کو لانا نہیں چاہتے. اپنی فیملی میں اگر میاں صاحب کلثوم نواز اگر ہوتی قومی اسمبلی میں, یا مریم نواز صاحبہ ہوتی, تو یقیناً اب تک نائب مقرر کر چکے ہوتے, آئین میں ترمیم بھی ہو چکی ہوتی. لیکن وہ تو ایسی سچویشن ہے نہیں. ایک بات میں پوچھوں گا کہ اگر پرائم منسٹر صاحب صحت کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کرتے ہیں اسٹیپ ڈاؤن کرنے کا, اور بیگم کلثوم نواز صاحبہ کو یا مریم نواز صاحبہ کو ایم این اے بنوا کے ان کو لیڈر آف دی ہاؤس کے لیے ٹرائی کرتے ہیں, تو ایسی صورت میں آپ کا جو موقف یا سٹینڈ کیا ہوگا؟ اس کو ایکسیپٹ کریں گے یا؟ دیکھیے صاحب, یہ تو ڈیموکریسی کی نگیشن ہے. یہ آپ نفی کر رہے ہیں جمہوریت کو. جمہوریت کی کیوں کامیاب ہوئی اور بادشاہت کو کیوں شکست دی اس نے؟ شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال دونوں یہ کہتے ہیں کہ مسلمان دنیا پیچھے اس لیے رہ گئی کہ مغرب میں جمہوریت آ گئی اور یہاں بادشاہت رہ گئی, یعنی بڑھتی گئی بادشاہت. ہم جمہوریت, ہمارے جمہوری ویلیوز سے ہم شروع ہوئے اور ہم چلے گئے بادشاہت پہ, اور وہ بادشاہت سے, فیوڈلزم سے جمہوریت کی طرف چلے گئے. جمہوریت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ میرٹ پہ آتی ہے. بادشاہت میں خون کی وجہ سے ہوتی ہے. اب ایک بادشاہ اچھا بھی ہو ضروری نہیں کہ اس کے بیٹے بھی اچھے ہوں گے. مغل بادشاہ, مغلوں کا دور کیوں ختم ہوا؟ کیونکہ جب اورنگزیب گئے تو ان کے بعد کوئی بھی ایک ایسا مغل نہیں آیا جو کہ طاقتور تھا. اور جو عثمانیہ ترکی کی جو سلطنت تھی وہ اس لیے گئی کہ سلیمان کے بعد آہستہ آہستہ ان کی ڈیٹیریٹ کرنی شروع کر دی. تو اگر جمہوریت کامیاب ہے اس لیے کہ لیڈر میرٹ پہ آتا ہے. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیملی سے کسی نے آنا ہے, یہ تو جمہوریت کا مذاق ہے نا. اس کا مطلب جمہوریت تو نہ ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب گزارش ہے کہ پاکستان میں ہم بچپن میں سنتے آ رہے تھے دھاندلی ہے تو اس کو ہمارے پولیٹیشین تو برا کہتے نہیں, اور کرپشن تو اس قوم کی 95% وینز میں کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں جو ماضی میں حکومت میں رہی ہو اور کرپشن میں ملوث نہ ہو. آپ قوم کو کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ پہلے ہم نے دھاندلی کے خلاف اتنا زور لگایا,
لیکن کامیاب نہیں ہو پائے. اب پاناما لیک کے اصل ملزمان جب تمام پولیٹیشین اکٹھے ہو جائیں گے جنہوں نے ماضی میں کمایا, کہ آپ سمجھتے ہیں آپ ان لوگوں کو آپ ان کے اصل کردار تک لے جا سکیں گے اور سزا دلا سکیں گے, پاکستان کو کرپشن فری پاکستان بنا پائیں گے آپ؟ لیکن بھٹی صاحب, ملک ایوالو کرتے ہیں, یعنی ملکوں کی تاریخ میں ایک ایوولوشنری پروسیس ہوتا ہے. جو ملک اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں, جو غلطیاں دہراتے رہتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. قرآن کی بھی آیت ہے کہ میں دنیا میں نکل کے دیکھو کتنی قومیں برباد ہوئیں جو میرے حکم پہ نہیں چلی, یعنی تمہارے سے زیادہ طاقتور قومیں تباہ ہو گئیں. اب پاکستان نے سیکھنا ہے. ماضی سے ہمیں کیا سبق ملا؟ 77 کے اندر دھاندلی کی وجہ سے ایک ڈیموکریسی ڈی ریل ہو گئی. 10 حلقوں کے اوپر صرف ایشوز تھے جس کے اوپر وہ ڈیموکریسی ڈی ریل ہوئی. پھر اب جب یہ 2013 کا الیکشن ہوا, 22 جماعتوں نے کہا دھاندلی ہوئی, اور اس کے اوپر تفتیش نہ ہو, ہمیں دھرنا کرنا پڑا 1 سال کے بعد کہہ کہ اگر 22 جماعتیں کہہ رہی ہیں, سارے کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی, 413 پٹیشن ہے, 77 میں صرف 10 تھی, اس کی تفتیش ہی نہ کریں, اور ہمیں پورا ایک جدوجہد کرنی پڑی صرف کہ انویسٹیگیٹ کرے جرم کے اوپر. اب کیا ہے؟ کرپشن. جنرل مشرف نے جب 99 کا کو کیا, انہوں نے مین ریزن کا کرپشن. انہوں نے 15 لوگ, مجھے اچھی طرح پتہ نہیں, 15 نومبر کو 99 کو انہوں نے کوئی 20 بڑے ناموں کو جیل میں ڈال دیا, اور پاکستان میں خوشیاں مٹھائیاں بانٹی لوگوں نے کہ پہلی دفعہ طاقتور کو کوئی پکڑنے جا رہا ہے. لیکن پہلے لوگوں کو سمجھ نہیں تھی کرپشن کیا ہے. میں کرپشن 20 سال سے کہہ رہا ہوں. لوگ سمجھتے تھے کرپشن کا مطلب حکومت کا پیسہ چوری کرنا ہے. لوگ کنیکٹ ہی نہیں کرتے تھے کہ کرپشن کی وجہ سے غربت بڑھتی ہے, بے روزگاری بڑھتی ہے, ملک پیچھے رہ جاتا ہے, ایکسپورٹس گر جاتی ہیں, ادارے تباہ ہو جاتے ہیں, روپیہ گر جاتا ہے کیونکہ پیسہ باہر فلائٹ آف کیپٹل آف شور اکاؤنٹس میں چلا جاتا ہے. لوگوں کو کنیکشن نہیں تھا. اب کیا ہوا ہے؟ الیکٹرانک میڈیا, آپ جیسے لوگ ٹی وی کے اوپر ہر روز شام کو پرائم ٹائم پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. پھر جو سوشل میڈیا نے ایک نوجوانوں کے اندر ایک شعور پیدا کیا, وہ کبھی پہلے نہیں تھا. تو اب اگر کسی کا خیال ہے کہ اسی طرح بزنس ایز یوزول ہو جائے گی اور یہ پینما کے بعد چپ کر کے ہم بیٹھ جائیں گے, غلط فہمی میں. ایک سوال, ایک گزارش یہ ہے, میاں صاحب 3 مرتبہ حکومت میں آئے اقتدار میں, ضیاء الحق مرحوم نے ماشاءاللہ یہ پودا لگایا جو آج تیسری دفعہ وزیر اعظم ہوا. گزارش ہے جب جب یہ اقتدار میں آتے رہے, ان کے اپنے اثاثے اربع گنا زیادہ بڑھتے گئے اور حکومت مقروض اس سے اربع گنا زیادہ ہوتی رہی. یہ جمہوریت کیسی ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو, آصف زرداری, بلاول, نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ, شہباز شریف, مریم, اب سنا ہے وہ کیپٹن صفدر کے صاحبزادے نے اپنے نانا کو کہا نانا ابو میرے ابو کو وزیر اعظم بنا دے. تو یہ ادھر جمہوریت. دیکھیں میں کہہ بیٹھا ہوں یہ مذاق ہے, یہ بلکہ ہم نہ تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں. اصل میں تو جمہوریت کے اندر تو میرٹوکریسی ہوتی ہے نا, کہ اس میں تو خون کا رشتہ ہی, جو میرٹ پہ اوپر آئے وہ آ سکتا ہے. اب اوباما ایک افریقہ سے آیا ہوا ہے, ایک بلیک افریقن, وہ ملک کا صدر بن جاتا ہے. ابھی برطانیہ میں ایک پاکستانی میئر بن جاتا ہے. یعنی یہ جمہوریت ہے, میرٹ کے اوپر آ گئے نا اوپر. اب یہاں کیا ہے کہ نہ تو یہاں جمہوریت ہے کہ میرٹ کے اوپر کوئی آئے, نہ یہاں بادشاہت ہے. دیکھیں بادشاہت کے اندر بھی اب دیکھیں یہ جو یو اے ای ہے, دبئی اور یہ یو اے ای, کم از کم وہاں کوئی نظام تو چل رہا ہے. کیونکہ چلیں وہ جمہوریت نہ بھی ہو, لیکن انہوں نے کوئی ایسی انہوں نے سسٹمز بنا دی ہیں. ایک منٹ, چائنا میں مثلا, چائنا میں آپ حقیقی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ جمہوریت ہے. مغرب کے سمجھتے ہیں کہ چائنا میں, حالانکہ وہ اپنی ان کی کمیونسٹ پارٹی سمجھتی ہے جمہوریت ہے, لیکن ترقی تو کر گئے ہیں. ہم تو دونوں طرف سے مارے گئے ہیں, نہ جمہوریت ہے اور نہ اس صحیح معنی میں بادشاہت ہے. بادشاہت کے اندر بھی میں صرف ایک چیز کہتا ہوں, بادشاہت میں بھی جو سلطانیہ بادشاہ تھے آٹومن ایمپائر میں, وہ ان کے شہزادوں کو ٹریننگ کی جاتی تھی, ان کو سمجھایا جاتا تھا, لیڈرشپ کے سکل سکھائے جاتے تھے, گورنرشپ دی جاتی تھی, تیاری کروائی جاتی تھی. یہاں تو وہ بچے بیٹھ کے سارے تیار بیٹھے ہوئے بادشاہ بننے کے لیے. تو نہ ان میں سکلز ہے, نہ ان کے اندر ٹریننگ ہے بادشاہ بننے کی, لیکن تیار سارے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی اصل میں اگر آپ اسی طرح چھوڑ دیں گے, ان کی گھروں کے اندر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی کہ یہ اب بچے جو آپس میں ہیں نا, یہ لڑنا شروع ہو جائیں گے
سارے جو مغل بادشاہ تھے اینڈ کیا آتا تھا, جیسی بادشاہ مرتا تھا بچے لڑنا شروع ہو جاتے تھے, آخر میں تو آپس میں لڑ کے ختم ہوئے. وہ بڑی صابر بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے خان صاحب نے, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ نہ جمہوریت ہے اور نہ ہی شہنشاہیت ہے, اور پاکستانی قوم ایک عجیب ڈائلیما میں پھنسی ہوئی ہے. امپورٹنٹ یہ کنورسیشن ہے ناظرین, یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر گفتگو کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات کر رہے ہیں, اور اب خان صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ خان صاحب آپ نے کہا کہ کمپلیکیشن اگلے 2, 3, 4, 6 ہفتوں میں آئے گی, جو اس وقت نظام جس طرح سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, روکنے والا کوئی نہیں ہے. کیا دیکھتے ہیں پھر آپ اگر یہ کمپلیکیشن آئے گی؟ نون لیگ خود سے تو کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں, کیا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں کہ جو نون لیگ کی فنکشننگ ہے وہ اور نیچے جاتی رہے گی, کیونکہ جو بادشاہت ہوتی ہے نا جی, جو فیوڈلزم اور بادشاہت ہے, وہ تب تک چلتی ہے جب تک بادشاہ تکڑا ہے. آپ مغلوں کی تاریخ دیکھ لیں گے, جیسی مغل بادشاہ کمزور ہوتا تھا سارے گورنر آزاد ہو جاتے تھے, اپنی اپنی ریاستیں بنا لیتے تھے. تو جب یہ بادشاہ کمزور ہے, جو اب ہوگا, ظاہر ہے ہم سارے دعا کرتے ہیں میاں صاحب کے لیے, لیکن جب وہ باہر ہے ملک سے, اوپن ہارٹ سرجری کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. اب یہاں کیسے چلے گا؟ ایک جو مین چیف ایگزیکٹو جب نہیں ہوگا اور اس کا کوئی دوسرا آدمی ٹیک اوور کرنے کے لیے نہیں جو پاور سینٹر ہے, تو پھر ڈیفرنٹ پاور سینٹرز بن جائیں گے. اور میرے خیال میں ابھی یہ بجٹ کے اندر بھی آپ دیکھیں گے, یہ آسان نہیں ہوگا اب ان کے لیے, یہ کرائسس ٹو کرائسس جائے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ چلا سکیں گے, بلکہ بگڑتا جائے گا کام. ساتھ ساتھ پینما ہے, اب پینما تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا. پینما کے اوپر تو ساری پارٹیز, یہ بھی ایک کمال ہوا ہے کہ آپ جو بھی کہہ دیں کہ وہ پارٹیز کے ان میں بھی دور میں کرپشن ہوئی ہے, اور ہوئی ہے, لیکن اس وقت سب متفق ہیں. پارلیمنٹ میں سارے ٹی او آرز کے اوپر اکٹھے کھڑے ہیں. اب گورنمنٹ کا پرابلم کیا آ گیا ہے کہ گورنمنٹ اگر ٹی او آرز سے پیچھے ہٹتی ہے تو ساری قوم میں واضح ہو جائے گا کہ میاں نواز شریف کی جو بچے ہیں وہ واقعی کرپٹ ہیں. پہلے ہی واضح ہو گیا ان کی متضاد سٹیٹمنٹس میں. مریم نواز کی سٹیٹمنٹ کہ ہمارا کوئی اثاثہ باہر نہیں, حسین نواز کی سٹیٹمنٹ کہ مریم 3 آف شور کمپنیز کی بینیفیشری اونر ہے. اس کے بعد سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے حسن نواز کی 99 میں کہ ہم نے کرائے پہ لیے ہوئے تھے یہ اپارٹمنٹس. میاں صاحب کہتے ہیں ہم نے ایک پیسہ نہیں باہر بھیجا. میاں صاحب کا جو سالانہ آمدنی دکھائی ہوئی ہے جب وہ کرائے پہ اپارٹمنٹس تھی, سالانہ آمدنی, وہ 1 مہینے کا کرایہ نہیں میفر کی اپارٹمنٹس کا دے سکتے. پھر میاں صاحب کہتے ہیں 2005 میں لیا ہے, حسین نواز کہتے ہیں 2005 میں لیا ہے, رجسٹریاں ان کی ہیں 93 10 سال پہلے کی. اس کے بعد التوفیق کا کیس, وہ تو بلیک اینڈ وائٹ ہے. انگلینڈ کے عدالت نے ججمنٹ دے دی ہے کہ یہ 4 اپارٹمنٹس کو اٹیچ کر دو ہدایبہ پیپر مل کے ڈیفالٹ پہ. تو یہ جب چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور ان کی متضاد سٹیٹمنٹس, کلثوم نواز کہہ رہی ہیں کہ ہماری اپارٹمنٹس ہے 2000 میں, وہ کہہ رہی ہیں ہماری ہیں. تو اب جب ایک فیملی کی یہ سٹیٹمنٹس ہیں, قوم کے اندر ایک اس پہ شک دور ہو گیا ہے کہ یہ کرپشن کی وجہ سے یہ چھپا رہے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ چھپانے کو کچھ ہے. اب اگر اس کے اوپر اگر گورنمنٹ پیچھے ہٹ جاتی ہے ٹی او آر سے کہ نہیں جی ہمیں یہ قبول نہیں ہے, تو سارے لوگ سمجھیں گے کہ جی یہ واقعی چوری کی ہے انہوں نے. خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کہا کہ فوج اگر خدا نہ خواستہ آ گئی تو لوگ مٹھائیاں تقسیم کریں گے, اور پارلیمنٹ پاناما لیکس کے معاملے میں پارلیمنٹس بھی اپنا ناکام ثابت ہو رہی ہے. وزیر اعظم کی عدم موجودگی میں متبادل کون ہونا چاہیے وہ بھی ابھی تک آئینی حکم موجود ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ بھی کچھ نہیں کر پا رہی, حکومت بھی ہٹ درمی کا شکار کر رہی ہے, آپ ایک سیاسی جدوجہد کرنے کے لیے جا رہے ہیں, پولیٹیکل سولوشن اس کا نہیں نکلتا, تو ایسی صورت میں کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ خطرہ موجود ہے مٹھائی تقسیم کرنے والوں کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مارشل لا نہیں لگے گا پاکستان میں. میں پھر سمجھتا ہوں کہ قوم ایک اپنی ایولیوشنری پروسیس سے نکل گئی ہے, اور یہ مارشل لا لوگوں کا تھوڑی دیر خوشیاں بناتے ہیں, لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ
ایک قوم تو آگے بڑھتی ہے جب ادارے مضبوط ہوتے ہیں. تو مارشل لا ایکچولی جب آتا ہے ادارے کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر آخر میں اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں, حل کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کرائسس نے ہمیں موقع دے دیا ہے کہ ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں. پینما نے موقع دے دیا کہ ہم کرپشن اس ملک میں کیسے قابو پائیں گے. جب لیڈرشپ کرپشن میں ملوث ہے تو ادارے بالکل ناکام ہو جاتے ہیں. مثلا نیب کو تو سیدھی طرح ایکشن لے لینا چاہیے تھا, کیونکہ جو پینما کا جو یہ ڈسکلوجر ہوا ہے اس میں تو شک کوئی نہیں کہ یہ کمپنیز, ان کے اوپر تو جتنے بھی نام آئے ہیں, ہزاروں نام, ایک نے کہا کہ یہ میرا نام غلط آیا ہے, کسی نے نہیں کہا, کیونکہ وہ انویسٹیگیٹ کر کے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. تو ایک چیز سامنے یہ آئی ہے کہ یہاں آپ اقتدار میں اگر آ جائیں, آپ طاقت میں بیٹھے ہوں, تو آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. یہاں آپ کو نہ نیب پکڑ سکتی ہے, نہ ایف بی آر کچھ کہہ سکتی ہے, نہ پولیس کچھ ہاتھ لگا سکتی ہے. تو اور پھر جوڈیشری کے اوپر بھی شک پڑ گیا ہے کہ وہ بھی طاقتور کو نہیں پکڑ سکتی. تو یہ جو فیلنگ آ گئی ہے عوام کے اندر کہ اس کا مطلب آپ اقتدار میں اور ملک کو لوٹے, باہر پیسہ لے جائیں اور باریاں لیتے رہیں. تو اس کی وجہ سے اس وقت ایک قوم اب یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں اور پھر سے جناب یہ ساری اس کے اوپر ختم کریں. ہوگا کیا؟ اب ہوگا کیا؟ آپ نے میرا سوال ہوگا یہ کہ یہ پینما کا اس کو منطقی انجام تک پہنچانا پڑے گا. اگر یہ ٹی او آرز پہ نہیں مانیں گے, اس کا مطلب یہ چوری چھپا رہے ہیں پرائم منسٹر کی. جب یہ چوری چھپا رہے ہیں پرائم منسٹر ان کے فیملی کی, اس کا مطلب کہ باقی لوگوں کو آپ نے جیلوں میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ بیچارے غریب لوگوں کو بھرے ہوئے جیلوں سے, انہوں نے تو چھوٹی چھوٹی چوریاں کی ہیں, تو اربوں روپے کی چوری ہے. اس کا مطلب کہ عوام کو سڑکوں پر نکلنا پڑے گا. میں فیصلہ کر بیٹھا ہوں, اور ایک جگہ کہیں سٹیٹمنٹ تھی پرائم منسٹر کی, میاں صاحب کی, کہ جی آئس لینڈ کے اندر تو ان کا 10% پبلک باہر نکلی, اس کو اس لیے ریزائن کرنا پڑا. میرے لیے تو کوئی نہیں باہر نکلا, میں 10% پبلک نکال کے دکھاؤں گا. اگر انہوں نے قانونی طور کے اوپر یہ نہ حل کیا مسئلہ, میں انشاءاللہ آپ کو 10% پاکستانی سڑکوں پر نکال کے دکھاؤں گا. ہم نے کسی صورت اب یہ ایکسیپٹ نہیں کرنا کہ ملک میں لیڈر جو بھی آپ کا اوپر آتا ہے پرائم منسٹر, وہ قانون سے اوپر ہو جاتا ہے, وہ جو مرضی کرے. آپ نے ایک چیز بھٹی صاحب, میں آپ کو, کرپشن کیا ہے, کرپشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کرپشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اقتدار میں آ کے ذاتی فائدہ کرواؤ. تو میاں صاحب نے تو کرپشن تب ہی ایڈمٹ کر لی جب انہوں نے کہا کہ ہماری ایک فاؤنڈری سے شروع ہوئی تھی اور ہم 13 سالوں کے اندر ہماری 30 فیکٹریاں خاندان کی بن گئی. تو کرپشن تو وہی ہو گئی. جمہوری طریقہ خان صاحب یہی ہے کہ آپ یا تو ان ہاؤس چینج لے آئیں, وہ آ نہیں سکتی, ان کی میجورٹی ہے, یا پھر باقی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مل کے آپ اسمبلی سے باہر آ جائیں, پارلیمنٹ سے باہر ریزائن کر دیں اور اس سسٹم پر عدم اعتماد کر دیں. یہ 2-3 طریقے ہیں, یا پھر فریش الیکشن کا ڈیمانڈ کر دیں. یہ 3 طریقے ہیں. ان 3 طریقوں میں سے کس پوائنٹ پہ آپ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ساتھ لیں گے اور اچیو کریں گے؟ دیکھیں, اب آپ نے کہا نا یہ کرائسس ہوا, کرائسس تو پینما میں بھی ہوا. پینما کا پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا, دوسرے آدمی نے اوپر لے لیا, کوئی ڈیموکریسی ڈی ریل نہیں ہوئی, کوئی وہاں بھی پبلک سڑکوں پہ نکلی, لیکن جمہوریت مضبوط ہو گئی. دوسرا پرائم منسٹر آیا اور اب وہ 10 دفعہ سوچے گا کہ 1 روپیہ بھی پینما میں چوری کرنے کا, کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ پرائم منسٹر کا حال کیا ہوا. برطانیہ میں ہوا, پرائم منسٹر نے آ کے اپنی 6 سال کی ٹیکس ریٹرنز رکھ دی, پارلیمنٹ کے سامنے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا, بات ختم ہو گئی. پاکستان میں کیا ہوا؟ ابھی 2 مہینے ہونے لگے ہیں, ہم جب آتے ہیں پوچھتے ہیں تو وہ لیلا مجری کی کہانی شروع ہو جاتی ہے, دکھ بھری داستان سنانی شروع ہو جاتے ہیں. سمپل جواب دے رہے ہیں, 4 سوالوں کے جواب دے دیں, ایشو ختم ہو جائے گا, وہ نہیں کرتے. اس سے یہ اب ثابت ہو گیا پاکستان میں کہ لیڈر اپنے آپ کو احتساب کے لیے عوام کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہٹانے کا طریقہ, اب ہٹانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ خان صاحب میں گزارش کرتا ہوں, ایک تو صابر صاحب کہتے ہیں میرے خیال میں تو پاکستان میں جمہوریت ہی نہیں ہے, ادارے بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. ہم نے نہیں دیکھا پاکستان میں کسی بھی طاقتور کو سزا ہوئی ہو. اگر ٹی او آرز پہ نہیں کوئی ایگریمنٹ ہوتا, کیا طریقے انصاف رائیونڈ دھرنا دے گی, اسلام آباد دے گی, اور کیا کوئی کمپرومائز کر جائے گی؟ کیا وہ سمجھتی ہے پیپلز پارٹی اس کے ساتھ چل پائے گی؟ دیکھیں جی, ابھی تو ساری جتنی بھی پارٹیز پارلیمنٹ میں ہیں سب کھڑی ہیں ٹی او آرز کے اوپر, ساری پارٹیز.
میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی یہ پارٹی میں سے چھوڑ کے جائے گی اپوزیشن کو. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بھی جائے گا دوسری طرف ساری عوام سمجھے گی کہ یا ان کی قیمت لگی ہے, یا ان کو پیسہ دیا گیا جو ایک آدھ دوسری طرف دیا گیا جس کو جو چلے گئے, اور یا لوگ سمجھیں گے کہ یہ خود اپنی کرپشن بچانے کے خوف پہ جا رہے ہیں ان کے ساتھ. اس لیے ان کی سیاسی موت ہے اس وقت, کیونکہ عوام فیصلہ کر بیٹھی ہے. میں آپ کو یقین دلاؤں کہ عوام کے اندر اب کوئی شک نہیں ہے کہ کون کرپٹ ہے کون کرپٹ نہیں ہے. تو اب اگر جو ادھر جائے گا لائن کے وہ مارا جائے گا سیاسی طور پہ. دوسری چیز خان صاحب ہٹانے کا طریقہ, اچھا ہٹانے کا طریقہ کیا ہے جی؟ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ نون لیگ خود فیصلہ کرے کہ یہ ٹی او آرز بیٹھے ہوئے وہاں کہ ان کے اوپر ٹی او آرز کے اوپر سپریم کورٹ چیف جسٹس کے نیچے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. وہ انویسٹیگیشن کریں اور اس کے بعد اگر وہ سمجھے کہ یہ کوئی ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے, جو کہ وہ تو واضح ہو گیا, وہ تو جس دن پینما کی کمپنیز کا نام آیا اسی دن واضح ہو گیا نا, کیونکہ مریم ڈپینڈنٹ دکھائی گئی ہیں 2011 کی ان کی اپنی ٹیکس ریٹرنز میں. اگر ڈپینڈنٹ کے پاس آف شور کمپنیز ہے تو وہ تو واضح ہے. اگر تو یہ ہو جا رہے ہیں اس لیے ڈر رہے ہیں, اس لیے تو ٹی او آرز مانتے ہوئے ڈر رہے ہیں. اگر یہ ہو گیا تو نواز شریف گئے اور کسی اور کو پرائم منسٹر بنا دے, جو آئس لینڈ میں ہوا ہے جمہوریت آگے چل پڑے گی. اگر انہوں نے یہ نہ کیا اس کے پھر بڑے کانسیکوینسز ہیں. پھر اسٹریٹ موومنٹ بھی ہوگی, پبلک بھی سڑکوں پہ نکلے گی, پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے, میں نہیں کہتا. پھر اگر جو بھی ہوگا پھر ان کی غلطی ان کی اپنی ہوگی. کیونکہ دیکھیں آپ کے سامنے دنیا میں مثال آ گئی ہے ایگزیکٹلی آئس لینڈ اور پاکستان کا ایک ہی سچویشن. بالکل ٹھیک. ادھر دیکھ لیں, ادھر جمہوریت ڈی ریل نہیں ہوئی, وہ آگے چل رہی ہے. ادھر یہ خود ڈی ریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی یہ وہ کہ اپنے ساتھ اگر نہ کھیڑیں گے تک نہ کھیڑن دیں گے, وہ گیم آ گئی ہے. بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں خان صاحب کہ جو پاناما لیکس کا معاملہ ہے, جو تحقیقات کی بات ہے, وہ لاجیکل اس کا کنکلوژن ہوگا. اور یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کہ اگر حکومت ٹی او آرز پہ نہیں بھی مانی تو بھی پھر ہم لوگ سڑکوں پہ لے کے آئیں گے, اسٹریٹ ایجیٹیشن ہوگا اور پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ خود حکومت پر ہوگی, نواز شریف صاحب پر ہوگی. بڑی امپورٹنٹ یہ ڈسکشن ہے, اس پر مزید گفتگو کریں گے, لیکن یہاں پر ایک لیتے ہیں چھوٹا سا وقت. ویلکم بیک ناظرین. رپورٹرز میں خان صاحب, عمران خان صاحب کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں. پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات ہو رہی ہے. خان صاحب, سول ملٹری جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. پاناما لیکس کے حوالے سے بھی چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن ایک جو بات بہت سارے ہمارے جرنلسٹ بھی کہتے ہیں اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ سول قیادت اور ملٹری قیادت بہت امپورٹنٹ ایشوز پر سیم پیج پہ نہیں ہے. اس سے بھی جو ہماری فنکشننگ ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہے. اس میں ایک اور ایڈ کر دوں اسی سے ریلیٹڈ, یہ پاناما لیکس اور یہ سارا کرائسس چل رہا ہے بیماری کا بھی. اسی دوران خان صاحب خبر آتی ہے چودھری نثار علی خان اور شہباز شریف صاحب آتے ہیں, آرمی چیف کے پاس جاتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. اور یہ ملاقات 24 گھنٹے تک کوئی بھی ڈسکلوز نہیں کرتا, میڈیا میں آتا تو پھر آتا ہے. تو کیا ایسا تو نہیں ہے بیک گراؤنڈ پہ اسی تناظر میں سول ملٹری ریلیشنز میں کوئی مکمکا ہو رہا ہے, یا کوئی بارگیننگ ہو رہی ہے, یا کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میں کہہ نہیں سکتا کہ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے, کیونکہ دیکھیں اب پرائم منسٹر نے اب ایک ڈپٹی پرائم منسٹر, یعنی کسی کو اگر نون لیگ نے کسی کو جگہ ایکٹنگ پرائم منسٹر نہیں بنایا, اس کی وجہ سے خلا پیدا ہو گئی ہے. جب خلا پیدا ہوتی ہے اس کے اندر پھر ہر قسم کی کیا کہوں ڈاؤٹ پیدا ہو جاتی ہے, ہر قسم کی رومر شروع ہو جاتی ہیں کہ جی کچھ بھی ہو رہا ہے. تو میں اب کہہ نہیں سکتا کہ کیا ہو رہا ہے. میں تو اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے ہوگا کیا, کیونکہ پرائم منسٹر تو اب ایکٹیو نہیں ہوں گے, تو پیچھے اب کیا ہوگا. اور بجٹ پاس ہونے والا ہے, اس میں اسی اب یہ بھی کرائسس کا حصہ ہے. اب رومرز ہوں گی, ہر قسم کی بات چیت چھوڑ جائے گی, وہ فلانا اس سے مل لیا, اس سے مل لیا. میں نے حالانکہ ملنا تھا جنرل رحیل سے, ان کے ساتھ پرویز خٹک کے ساتھ, اس لیے کہ وہاں ہمیں ایشوز آ رہے ہیں افغان ریفیوجیز کا, جو سنز ہیں وہاں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. لیکن وہ میں نے سوچا کہ میں ذرا تھوڑی دیر کے بعد ملوں گا, ایسی اور ہی پیشن گوئیاں شروع ہو جائیں. آپ نے رابطہ کیا ہے؟ نہیں, ہمارا ایک ایشو بنا ہوا ہے, وہاں افغانستان سے آ رہے ہیں لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے, ادھر سے سمز ہیں افغانستان سے.
وہ اور پھر بیچارے افغان ریفیوجیز کے اوپر نظر وزیر اعلیٰ پنجاب تو خان صاحب تواتر سے ملتے ہیں آرمی چیف سے، وزیر اعلیٰ سرحد، وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزیر اعلیٰ سندھ، یہ کیوں نہیں ملتے؟ نہیں، وزیر اعلیٰ پختونخوا کے ملتے ہیں کیونکہ ایپیکس کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں آرمی ون آن ون جو خاص ملاقات ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی، لیکن ضرورت کیا ہے؟ ہم کوئی فیڈرل گورنمنٹ میں تو نہیں پاور میں۔ خان صاحب ایک سوال، ایک وہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ ٹی او آر پہ بات ہو گئی، کمیشن بن گیا، انہوں نے عمران خان، انہوں نے میاں نواز شریف سب کو انوسنٹ کر دیا، انہوں نے کہا جی پاکستان میں تو کرپشن برائی ہے ہی نہیں، وہ تو بڑے لیگل طریقے سے لگے ہیں۔ اس کے بعد طریقہ انصاف، اگر وہ خواب سچ ہو جاتا ہے تو طریقہ انصاف کیا کرے گی؟ پھر تو ختم ہو گئی بات۔ پھر تو اصل میں پتہ یہ ہو نہیں سکتا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ میں کہتا رہتا تھا لوگوں کے کہ جب امپائر کی انگلی کھڑی ہوتی ہے تو پیویلین میں جانا پڑتا ہے، لوگوں نے سمجھا امپائر یہاں کیونکہ فوج ہے جی یا امریکہ امپائر ہے، اصل میں امپائر ہے مالک یوم الدین۔ یہ پکڑ ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اور آپ کو نظر آ رہا ہے جو بھی اللہ میں ایمان رکھتا ہے وہ قرآن میں ہے کہ میں ہر جگہ میرے اشارے ہیں۔ اب باہر سے پکڑ ہوئی ہے، اس سے نکلا ہی نہیں جا سکتا آپ، اور پھر ایک جھوٹ کو کور کرنے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں اور جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں، تو یہ بڑا مشکل ہے اس سے نکلنا۔ صاحب آخری سوال، آپ کیا سمجھتے ہیں پاناما لیک جو غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے کرپشن کا پیسہ باہر لے کے گئے، آپ ان کو آئندہ اقتدار میں دیکھتے ہیں، ملک سے باہر دیکھتے ہیں یا جیل میں دیکھتے ہیں؟ میں تو جی ایک ہمیشہ آپٹیمسٹ ہوں، میں تو ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اچھا ہوگا۔ مجھے تو ایک پاکستان کا سنہری دور نظر آ رہا ہے، مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ آپ سوال گول کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جس نے کیا ہے، آپ ان کو ملک سے باہر دیکھتے ہیں اقتدار میں یا جیل میں؟ میں ان کا برا وقت دیکھ رہا ہوں اب، جنہوں نے، میں تو بلکہ کرپٹ لوگوں کا برا وقت دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اس کی اب اثرات آئیں گے، یہ چھپ سکتا نہیں ہے، یہ رہ سکتا نہیں ہے۔ دیکھیں اس سے ہوگا کیا کہ اس سے ایک انشاءاللہ ایسا احتساب ہوگا، جب تک ملک کا پرائم منسٹر کے اوپر قانون نہیں لاگو ہوتے، جب تک اس کا احتساب نہیں ہوتا، ملک میں کرپشن ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ خان صاحب، یہ سیٹلمنٹ کی جو بات کی بیک ڈور چینل پہ، کبھی کبھی خبریں بھی آتی ہیں جو ان کے لائک مائنڈڈ ہیں گورنمنٹ کے یا ماؤتھ پیس سمجھے جاتے ہیں دانشور، یہ بھی آتا ہے کہ ایک آفر کی جا رہی ہے کہ آرمی چیف کی مدت 1 سال بڑھا دی جائے، حکومت کی 1 سال کم کر دی جائے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کسی چیز کو آپ سپورٹ کریں گے پی ٹی آئی؟ یہ مکا کا ٹائم نہیں ہے، یہ پاکستان کو بچانے کا ٹائم ہے، یہ ملک ہمارا تباہ ہو رہا ہے، ہم قرضے پہ قرضے لیے جا رہے ہیں، ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہے، ہمارا کسان پس رہا ہے، غربت بڑھ رہی ہے، 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں میں نہیں ہے کیونکہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے موقع دیا ہے اس کو کورس کریکشن کا، اپنا ڈائریکشن ٹھیک کرنے کا۔ اس میں اگر ہم نے کوئی کمپرومائز کی، آرمی چیف کا ٹینیور بڑھانا کم کرنا، یہ مکا ہی ہے نا سارا کچھ، یہ جو پچھلی باری ہوا تھا جنرل کیانی کے دور پہ، یہ مکا ہی ہوا تھا نا۔ تو یہ اگر اس طرح کا ہوتا ہے کہ ملک کو، یعنی اپنی ذات کے لیے کوئی بھی ملک کی مستقبل کو داؤ پہ ڈالے گا، ان ایکسیپٹیبل ہے۔ اچھا یہ بتائیے آپ ٹائم فریم کتنا دیکھتے ہیں؟ آپ یہ ٹی او آرز کب تک یہ گفتگو کریں گے؟ آپ کہا کہ 10% لوگوں کو میں لے آؤں گا، سڑکوں پر بھی لے آؤں گا، آپ اس کا ٹائم فریم کیا دیکھتے ہیں؟ میں آپ سمیع صاحب، میں انشاءاللہ میں 20 سال سے پولیٹکس کسی نے اس طرح نہیں کی جو میں نے کی ہے، کہ ایک چھوٹی سی پارٹی سے بڑی، پھر چھوٹی، پھر گرتی تھی، پھر اٹھتا تھا، پھر گرتا تھا۔ آج مجھے پورا اعتماد ہے اپنی قوم پہ، انشاءاللہ 10% لوگوں سڑکوں پہ نکالوں گا۔ میں ٹائم فریم دیکھ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ جولائی کی اینڈ تک، مڈ جولائی سے جولائی کی اینڈ تک، اس سے آگے یہ جائے گا نہیں کام۔ اگر تو یہ احتساب ہوگا، نہیں تو یہاں یہ گورنمنٹ نہیں چلا سکیں گے۔ آخری بات، چھوٹا سا سوال ہے، بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے، کبھی کبھی آ رہا ہے، صدارتی نظام کہتے ہیں بہت اچھا ہے، صدارتی نظام ہونا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو فارغ کر کے پریزیڈنشل سسٹم لانا چاہیے؟ دیکھیں اس میں پرابلم صرف یہ ہے کہ پنجاب 60% پاکستان ہے۔ جس دن آپ نے صدارتی نظام کی بات کی، 3 چھوٹے صوبے شور مچا دیں گے کہ جی ان کا تو صدر بننا ہی نہیں ہے، تو وہ اس کا ایک ایشو بنے گا پاکستان میں، اور پھر آپ صوبوں کو زیادہ صوبے بنائیں گے، اگر ٹرن بائی ٹرن کر دیا جائے۔ لیکن میں یہ ضرور کروں، نہیں ٹرن بائی ٹرن تو پھر میرٹ نہ ہو۔ مجھے اگر میرے سے پوچھیں، بہتر سسٹم ہے پریزیڈنشل، کیونکہ ایک ملک کا چیف ایگزیکٹو پھر بہترین لوگوں کو جو گورننس جانتے ہیں ان کو اپنی کیبنٹ کا حصہ بناتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ جو ہمارا پارلیمنٹری برطانیہ میں تو چل جاتا ہے، یہاں پہ نہیں، یہاں
बड़ा यानी मुकमुका हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब, आपका बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की और ये कहा उन्होंने कि जो इस सारी जो गुफ्तगू में एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि बिल्कुल इंतज़ार नहीं किया जाएगा और वो देखते हैं जुलाई तक अगर TORs के हवाले से और पनामा लीक्स के हवाले से कोई कमीशन बन गया तो वो खामोश रहेंगे, नहीं तो फिर जुलाई में वो कह रहे हैं कि भरपूर एजिटेशन होगा और फिर उसकी ज़िम्मेदारी उन लोगों पर होगी जो इस वक्त कौम की आवाज़ को नहीं सुन रहे। नाज़रीन, ये था आज का रिपोर्टर्स बनी गाला से। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह ने के बाद।